بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا وقت مکمل ہوتا ہے جیسے ہی غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے لگ جائے، اس کے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا سنت ہے، اور افطار میں بلا عذر تاخیر کرنا یہ سخت ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ اس لیے جب یقین ہو جائے یا اذان شروع ہو جائے، اس کے بعد افطار میں یہ سوچ کر تاخیر کرنا یا افطار نہ کرنا کہ میں احتیاطاً 1-2 منٹ انتظار کر لیتا ہوں، تو یہ حقیقت میں احتیاط نہیں ہے، بلکہ یہ روزے کو مکروہ بنانے والی چیز ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب وہ افطار کے عمل میں تعجیل یعنی جلدی کرے گی، اور دوسری روایت میں الفاظ ہے کہ میری امت غالب رہے گی جب تک یہ افطاری کے عمل میں تعجیل یعنی جلدی کرتی رہے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی روزے کا وقت مکمل ہو جائے اور افطار کا وقت داخل ہو جائے تو پھر بلا وجہ بلا عذر انسان تاخیر نہ کرے، احتیاط کا نام استعمال نہ کرے، بلکہ افطار شروع کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افطار میں سنت ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ افطار انسان شروع کرے تو سب سے پہلے کیا چیز استعمال کر لے؟ کھجور استعمال کر لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہی رہا کہ آپ تر کھجوریں یعنی جو تازہ کھجوریں ہوتی تھی وہ استعمال فرماتے تھے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ نہ ملی تو صحابہ فرماتے ہیں آپ خشک کھجوروں سے بھی افطار فرما لیا کرتے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ بھی میسر نہ ہوتی تو آپ پھر سادہ پانی سے بھی افطار فرما لیا کرتے۔ تو افضل سنت یہی ہے کہ انسان جب افطار شروع کرے تو پہلے کم از کم 1 دانہ کھجور کا استعمال کر لے تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اسی طریقے سے اہم بات یہ ہے کہ افطار جب انسان کرے تو اس موقع کی مسنون دعا کیا ہے۔ اس موقع پر دعا کے مختلف الفاظ احادیث کے اندر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو معروف دعا ہے جو لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ دعا کے یہ الفاظ بھی احادیث کے اندر بالکل موجود ہے، ثابت ہے، اور انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور الفاظ ہیں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن انسان کو سہولت کے ساتھ جو بھی الفاظ یاد ہو وہ دعا کے الفاظ انسان سیکھ لے، یاد کر لے، پڑھ لے، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو افطار کرانا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اور چونکہ یہ ایک خاص مہینہ ہے رمضان کا، اور اس کے محدود دن ہیں جس میں سے آج 4تھا دن چل رہا ہے، کتنی تیزی سے ایک عمل چل رہا ہے، تو کوشش یہ کرے ہر مسلمان، ہر ساتھی کہ بھئی میرے وجود سے روزانہ کم سے کم نہیں تو ایک ساتھی ایسا ہو کہ بھئی میں اس کو افطار کرانے والا بنوں۔ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان مکمل افطاری کا انتظام کرے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کا دانہ کھلا دیا، تو اس کرانے والے کو بھی اتنا اجر ہے کہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، جہنم کی آگ سے خلاصی ہوگی، اور جتنا اجر اس روزہ رکھنے والے کا ہے اس ایک لقمہ کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی کو مکمل افطار کرایا پیٹ بھر کے، تو جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو اللہ پاک جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے حوض کوثر کا ایسا پانی پلا دیں گے کہ پھر اس کے بعد اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو بھئی یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کی طرف بھی انسان متوجہ رہے، اور کوشش کریں کہ ہمارے رزق میں، ہمارے افطاری کے سامان میں ہم دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.